السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موٹر وے پر ایک سنسان موڑ تھا جہاں ہر جمعرات کی رات ٹھیک 2 بجے ایک خستہ حال بس رکتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جو سواری اس میں بیٹھ جائے اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ میرے بیمار بھائی نے کینسر کے علاج کے لیے اس بس میں سفر کرنے کی ٹھانی۔ میں چھپ کر اس کے پیچھے گیا۔ جب اس نے بس کے اندر قدم رکھا، میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کا خوفناک منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا نام فرحان ہے اور میری زندگی کی کہانی اس تاریک اور خوفناک موڑ پر آ کر رک گئی ہے، جہاں سے آگے کا کوئی راستہ مجھے سجھائی نہیں دیتا، اور جہاں سے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا حوصلہ بھی مجھ میں باقی نہیں رہا۔ میری دنیا، میرا سب کچھ، میرا اثاثہ میرا بڑا بھائی کامران تھا۔ ہم 2 بھائی تھے جن کے سر سے والدین کا سایہ اس وقت اٹھ گیا جب ہم اس دنیا کو ٹھیک سے سمجھنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ ہمارے والدین ایک انتہائی خوفناک اور دلدوز حادثے میں وفات پا گئے تھے، اور ان کے بعد اس بے رحم معاشرے میں ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس وقت کامران کی عمر بمشکل 15 سال تھی، لیکن اس نے اپنے ننھے کندھوں پر میری پرورش کی وہ بھاری ذمہ داری اٹھا لی جو شاید کوئی سگا باپ بھی اتنی جانفشانی سے نہ اٹھا پاتا۔ کامران نے میرے لیے پڑھائی چھوڑ دی، اپنے بچپن کی تمام خوشیاں اور اپنی جوانی کے سارے حسین خواب قربان کر دیے۔ وہ دن رات محنت مزدوری کرتا، کبھی کسی کارخانے میں بھاری مشینیں چلاتا، کبھی دھوپ میں کھڑے ہو کر سامان اٹھاتا، تاکہ وہ میرے لیے 2 وقت کی روٹی کا عزت دار بندوبست کر سکے اور مجھے ایک اعلیٰ تعلیم دلا کر معاشرے کا ایک معزز فرد بنا سکے۔ اس کی بے پناہ محبت اور انتھک قربانیوں کی بدولت میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور ہم نے مل کر ایک چھوٹی سی لیکن بے حد پرسکون اور خوشحال دنیا بسا لی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب ہماری زندگی کے تمام دکھ اور مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، اور اب صرف خوشیاں ہی ہمارا مقدر ہیں، لیکن قدرت کے فیصلے انسانی سوچ سے بہت مختلف اور بعض اوقات انتہائی شفاق ہوتے ہیں۔ ہماری اس ہستی کھیلتی اور محبتوں سے بھری چھوٹی سی دنیا کو اچانک جیسے کسی کی نظر لگ گئی، اور چند مہینے پہلے ہماری زندگی میں ایک ایسا ہولناک طوفان آیا جس نے ہماری تمام خوشیوں کو ان جڑوں سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب کامران کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ شروع میں صرف اسے ہلکا سا بخار اور تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، جسے ہم نے معمول کی کام کی زیادتی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ اس کا وہ مضبوط اور کڑیل جسم جو کبھی لوہے کی طرح سخت ہوا کرتا تھا، اب اندر ہی اندر کھوکھلا ہونے لگا تھا۔ اس کا وزن انتہائی تیزی سے گر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ چمکتی ہوئی رونق اور تازگی جیسے کسی نے نوچ لی ہو۔ اس کی کھانسی میں شدت آ گئی تھی، بعض اوقات اسے سانس لینے میں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں نے گھبرا کر اسے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ڈاکٹروں کے پاس لے جانا شروع کیا، جہاں اس کے بے شمار میڈیکل رپورٹس معائنے ہوئے۔ کئی راتیں ہم نے اسپتال کے ان سرد اور بے حس راہداریوں میں جاگ کر گزاری، جہاں ہر طرف صرف درد اور مایوسی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ منحوس اور سیاہ ترین دن آیا جب لیبارٹری سے اس کی تمام رپورٹیں سامنے آئیں۔
اور ڈاکٹروں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر وہ لرزہ خیز خبر سنائی جس نے ایک ہی لمحے میں میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی اور میرا دماغ کسی گہرے بھنور میں پھنس گیا۔ ان مستند اور خوفناک رپورٹوں کے مطابق میرے بھائی کامران کو خون کا کینسر تھا، اور وہ بھی انتہائی آخری اور جان لیوا درجے کا، جس کا علاج اس ملک میں تو کیا پوری دنیا کی جدید ترین طب میں بھی تقریباً ناممکن تھا۔ یہ سن کر میرا تو جیسے پورا وجود ہی سن ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں فرش پر گر کر دھاڑی مار مار کر رونے لگا۔ میں راتوں کو اٹھ کر مصلے پر بیٹھ جاتا اور اپنے رب کائنات سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگتا کہ میرے بھائی کو اس کینسر جیسی موذی اور اذیت ناک بیماری سے نجات دلوا دے اور اس کی ساری تکلیفیں مجھے دے دے۔ لیکن کامران کا حوصلہ مجھ سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ خود اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا، موت کے سائے کو اپنے سر پر منڈلاتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میرے سامنے کبھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں کی۔ وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا اور مجھے گلے لگا کر تسلیاں دیتا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا اور وہ اس بیماری کو شکست دے دے گا تاکہ میں پریشان نہ ہوں۔ اس نے اپنی بیماری کی شدت اور موت کے قریب ہونے کا سنتے ہی سب سے پہلا اور حیران کن کام یہ کیا کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی بڑی مالیت کا بیمہ کروا لیا۔ یہ ایک ایسا بیمہ تھا جس کی ماہانہ قسط ادا کرنے کے لیے اس نے کچھ اپنے انتہائی قیمتی اثاثے تک بیچ دیے تھے۔ جب میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اسے انتہائی پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنے دن کی مہمان ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد میری زندگی میں کوئی مالی پریشانی نہ آئے اور میں کسی کا محتاج نہ بنوں۔ اس کا یہ عمل مجھے اور بھی زیادہ خون کے آنسو رلاتا تھا کہ وہ شخص جو خود موت کی دہلیز پر کھڑا ہے اور جس کے جسم کا ایک ایک قطرہ درد کی شدت سے تڑپ رہا ہے، وہ اس حالت میں بھی صرف اور صرف میرے محفوظ مستقبل کی فکر کر رہا ہے۔ وقت انتہائی ظالم ثابت ہو رہا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کامران کی حالت مزید ابتر اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا سارا وقت شدید کھانسی اور درد کے دوروں میں گزرتا تھا۔ پھر ایک دن جب ہم دونوں اپنے کمرے میں انتہائی مایوسی کے عالم میں بیٹھے تھے، اس نے مجھ سے ایک انتہائی عجیب، ناقابل یقین اور پرسرار بات کا ذکر کیا۔ ہمارے علاقے اور اس آس پاس کے دیہاتوں میں کئی دہائیوں سے ایک بہت پرانی اور دل دہلا دینے والی کہانی مشہور تھی، جس پر کچھ لوگ اندھا یقین رکھتے تھے اور کچھ اسے محض ایک وہمہ سمجھتے تھے۔ اس کہانی کے مطابق ہمارے شہر سے باہر جانے والی ایک طویل اور سنسان موٹر وے پر ایک انتہائی تاریک اور سنسان موڑ ہے، جہاں دور دور تک کوئی آبادی یا روشنی کا نشان نہیں، اور وہاں ہر جمعرات کی رات ٹھیک 2 بجے جب دنیا گہری نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، ایک انتہائی پرانی، زنگالود اور خستہ حال بس آ کر رکتی ہے۔ علاقے کے پرانے اور بزرگ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بس کسی عام انسان یا ادارے کی نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی ایسا ماورائی یا شیطانی طاقت موجود ہے کہ جو بھی مایوس، بیمار اور دنیا سے لاچار انسان اس کی سیڑھیاں چڑھ کر اس میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور ناممکن ترین خواہش
اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، چاہے وہ خواہش کسی لا علاج بیماری سے شفا کی ہو یا بے پناہ دولت کی، لیکن اس پرسرار بس میں جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروانے کے ایک انتہائی بھیانک لرزہ خیز اور ناقابل واپسی قیمت بھی چکانی پڑتی تھی، اور وہ یہ کہ جو انسان اس بس کے اندر قدم رکھتا تھا وہ پھر کبھی اس دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اس کی کوئی خبر، کوئی سراغ کسی کو نہیں ملتا۔ لوگ اس بس کے بارے میں طرح طرح کی خوفناک قیاس آرائیاں کرتے تھے۔ کچھ کا ماننا تھا کہ یہ بس کسی بدرو یا آسیب کے زیر اثر چلتی ہے جو انسانوں کی روحیں قبض کر لیتی ہے، اور کچھ انتہائی حقیقت پسند لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اس بس میں کوئی جادو یا جنات نہیں ہے، بلکہ یہ ان سفاک اور بے رحم انسانی سمگلروں کی بس ہے جو بیماریوں اور غریبوں کو جادوئی علاج اور طاقت کا جھانسا دے کر اس بس میں بٹھاتے ہیں اور پھر انہیں اغوا کر کے ہمیشہ کے لیے کسی اور ملک غائب کر دیتے ہیں، جہاں ان کے اعضاء نکال کر بیچ دیے جاتے ہیں یا ان سے کوئی خطرناک کام لیا جاتا ہے اور ان کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میں نے یہ تمام کہانیاں بچپن سے سن رکھی تھی، اور میرے نزدیک یہ سب بکواس اور جاہلانہ سوچ کا نتیجہ تھا، لیکن مایوسی اور موت کا خوف انسان کو بالکل اندھا کر دیتا ہے، اور وہ ہر اس راستے پر چلنے کو تیار ہو جاتا ہے جہاں سے اسے شفا کی ایک چھوٹی سی کرن بھی دکھائی دے۔ کامران نے انتہائی سنجیدگی اور ایک عجیب سے جنون کے ساتھ مجھے بتایا کہ اس نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے، وہ آنے والی جمعرات کی رات کو اس موٹر وے والے سنسان موڑ پر جائے گا اور اس پرسرار بس میں ضرور سوار ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی کی اب سب سے بڑی اور اکلوتی خواہش صرف اور صرف اس کینسر کے جان لیوا درد سے نجات اور شفا پانا ہے۔ میں یہ سن کر بری طرح گھبرا گیا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر کر اس کی منتیں کی کہ وہ ان جھوٹی اور وحشت ناک کہانیوں پر یقین نہ کرے اور مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر موت کے کسی نامعلوم کنویں میں چھلانگ نہ لگائے۔ لیکن وہ ایک عجیب سی دھن اور دیوانگی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ ویسے بھی اس کینسر کی شدت کی وجہ سے معالجوں کے مطابق اس کے پاس جینے کے لیے بمشکل چند دن ہی بچے ہیں۔ اس کا ایک ایک لمحہ جہنم کی آگ میں جلنے کے برابر ہے، تو کیوں نہ وہ آخری امید کے طور پر اس بس کا سفر کرے؟ شاید قدرت کو اسی بہانے اس کی جان بچانا منظور ہو، یا شاید اسے اس اذیت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ میں اس کی اس جذباتی ضد اور اس کے درد کے آگے بالکل بے بس ہو گیا، لیکن میرے دل میں ایک شدید اور جان لیوا خوف اور بے چینی نے اپنے گہرے ڈیرے ڈال لیے۔ مجھے وہ انسانی سمگلروں والی خوفناک بات بار بار یاد آ رہی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا کہ کہیں کوئی میرے اس بیمار اور کمزور بھائی کو اغوا کر کے کسی انجانے ملک نہ لے جائے اور وہاں اس پر کوئی ایسا انسانیت سو ظلم نہ ہو جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بالآخر وہ خوفناک اور تاریک رات آ ہی گئی۔ آج جمعرات کی رات تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 1 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ باہر سردیوں کی انتہائی یخبستہ اور خون جما دینے والی ہوا چل رہی تھی۔ پورا شہر گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔
اور میرا دل کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کی درد سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کامران انتہائی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے ایک موٹا سیاہ رنگ کا لمبا کوٹ پہنا اور اپنا پرانا چمڑے کا بریف کیس اٹھایا، جس کے بارے میں اس نے مجھے شام کو ہی بتا دیا تھا کہ اس نے اس میں اپنی تمام بیماری کی رپورٹیں اور کچھ انتہائی ضروری ذاتی سامان رکھ لیا ہے، تاکہ اگر بس میں موجود کوئی طاقت یا کوئی انسان اس سے اس کی بیماری کا ثبوت مانگے تو وہ دکھا سکے کہ وہ کتنا بیمار اور لاچار ہے۔ وہ انتہائی دبے قدموں اور آہستگی سے چلتا ہوا ہمارے گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، میں نے بھی جلدی سے اپنے گرم کپڑے پہنے، انتہائی خاموشی اور پھرتی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اپنے دل میں یہ پختہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے بھائی کو تنہا اس نامعلوم اور موت کے سفر پر نہیں جانے دوں گا، اور اگر وہ بس سچ میں اس سنسان موڑ پر آئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی اس بس میں سوار ہو جاؤں گا، اور جو بھی انجام ہوگا ہم دونوں بھائی مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ باہر کا ماحول انتہائی ڈراؤنا اور وحشت زدہ تھا۔ تیز ہوا درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر کسی کے رونے جیسی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ آسمان پر سیاہ اور گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ چاند کی روشنی مکمل طور پر غائب تھی، جس کی وجہ سے سڑکوں پر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کامران تیزی سے چلتا ہوا شہر کی حدود سے باہر نکل رہا تھا، اور میں اس سے کچھ فاصلے پر اندھیروں، دیواروں اور درختوں کا سہارا لیتے ہوئے چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میری دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے مسلسل یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کامران کو اس خاموشی میں میرے دل کے دھڑکنے کی آواز ہی نہ سنائی دے جائے اور وہ مجھے واپس گھر بھیج دے۔ وہ چلتے چلتے بالآخر موٹر وے کے اس مخصوص اور انتہائی سنسان موڑ پر پہنچ گیا جس کے بارے میں وہ پرسرار کہانیاں مشہور تھیں۔ یہ جگہ واقعی دل دہلا دینے والی تھی۔ دور دور تک کسی آبادی، کسی گاڑی یا کسی روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور ایک ایسی مردنی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی جو سیدھی روح میں اتر رہی تھی۔ وہاں کی گہری خاموشی اتنی پرسرار تھی کہ خشک پتوں کے کھڑکھڑانے کی آواز بھی میرے کانوں میں کسی بم کے دھماکے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ کامران اس سنسان موڑ پر کھڑے ایک پرانے اور دیو ہیکل درخت کے گہرے سائے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا وہ بریف کیس انتہائی مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کا سارا دھیان سڑک کی طرف تھا۔ میں بھی انتہائی احتیاط سے رینگتا ہوا اسے کچھ فاصلے پر موجود ایک بڑی سی اور گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا، اور میری خوفزدہ نظریں مسلسل کامران کے چہرے اور اس موٹر وے کی کالی اور سنسان سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ وقت انتہائی سست روی اور اذیت ناک انداز سے گزر رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہوئے ہر گزرتا لمحہ میرے دل میں بیٹھے خوف اور وسوسوں کو کئی گنا بڑھا رہا تھا۔ میری نظریں بار بار بے چینی سے میری کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف جا رہی تھیں۔ میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ جیسے ہی میری گھڑی نے رات کے ٹھیک 2 بجنے کا خاموش اشارہ کیا، اچانک موٹر وے کی اس لامتناہی اور تاریک سڑک پر بہت دور سے 2 پیلی اور انتہائی مدھم سی روشنیاں نمودار ہوئیں۔
وہ روشنیاں دھیرے دھیرے لیکن ایک عجیب سے تسلسل کے ساتھ ہمارے قریب آنے لگی۔ ان کے ساتھ ہی ایک انتہائی پرانے، خستہ حال اور بھاری انجن کی ایک عجیب سی کھڑکھڑاتی اور ڈراؤنی آواز بھی رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ لیکن میرا دل اتنی زور سے دھڑکا، مجھے لگا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور میرا سانس میرے خشک حلق میں ایک کانٹے کی طرح اٹک گیا۔ وہ سچ میں ایک بس تھی جس کی کہانیاں ہم سنتے آئے تھے۔ یہ ایک انتہائی پرانی، زنگالود اور خستہ حال بس تھی جس کا اصل رنگ اڑ چکا تھا اور بالکل سیاہ پڑ گیا تھا، جس کی باڈی پر جگہ جگہ موٹے موٹے ڈینٹ اور خراشیں پڑی ہوئی تھی جو اسے کسی آسیب زدہ سواری کا روپ دے رہی تھی۔ بس کے ٹائروں کی آواز سڑک پر اس طرح رگڑ کھا رہی تھی جیسے وہ کوئی بس نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا اور بھاری لوہے کا تابوت ہو جسے زبردستی گھسیٹ کر لایا جا رہا ہو۔ اور وہ خوفناک بس بالکل اس سنسان موڑ پر آ کر انتہائی کرخت آواز کے ساتھ رکی جہاں میرا بھائی کامران کھڑا تھا۔ بس کے رکتے ہی اس کا پرانا اور زنگ آلود لوہے کا دروازہ ایک انتہائی بھیانک اور دل چیر دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھل گیا۔ میں نے اپنی جھاڑی کے پیچھے سے اپنی گردن لمبی کر کے بس کے اندر دیکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن بس کے اندر گھپ اور گہرا اندھیرا تھا جس میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف ڈرائیور کی سیٹ پر ایک انتہائی دھندلا اور تاریک سا سایہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈرائیور بالکل بت کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا پورا چہرہ اور سر ایک بڑے سے کالے رومال سے چھپایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی کوئی شکل تک نظر نہیں آ رہی۔ کامران نے انتہائی گہرا اور طویل سانس لیا اور اپنے بریف کیس کو اور بھی مضبوطی سے پکڑ کر اس پرسرار بس کی زنگ آلود سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرا دل شدت سے چاہا کہ میں اس جھاڑی سے باہر نکل کر بھاگوں اور اسے زور سے پکڑ کر روک لوں اور اسے گلے لگا کر کہوں کہ خدارا اس موت کے اندھیرے منہ میں مت جاؤ، ہمارے گھر واپس چل پڑو۔ لیکن میرے پیر جیسے سردی اور خوف کی وجہ سے زمین میں گڑ چکے تھے اور اس پرسرار ماحول کے خوف نے میرے حلق سے میری آواز مکمل طور پر چھین لی تھی۔ میں بس بے بسی سے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کامران کے بس میں قدم رکھتے ہی وہ بھیانک دروازہ، بھاری دروازہ اسی خوفناک اور کرخت آواز کے ساتھ فوراً بند ہو گیا اور بس کا وہ پرانا انجن ایک بار پھر کسی درندے کی طرح گرجنے لگا۔ مجھے اچانک یہ شدت سے محسوس ہوا کہ اب یہ پرسرار بس میرے بھائی کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور لے جائے گی اور میں اسے پھر کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ میری مامتا جیسی محبت اور بھائی سے بچھڑنے کا خوف مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ میرے اندر کی ساری ہچکچاہٹ ختم ہو گئی۔ میں دیوانہ وار اور پاگلوں کی طرح وہ جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر اس خستہ حال بس کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ میں چھلانگ لگا کر بس کے بالکل آگے کھڑا ہو جاؤں گا اور اس ڈرائیور کو بس آگے بڑھانے نہیں دوں گا کہ جب تک وہ دروازہ کھول کر مجھے بھی اندر نہ لے لے۔ لیکن بس انتہائی آہستگی سے آگے کی طرف رینگنے لگی تھی اور اس کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اور ہانپتا ہوا بس کے بالکل ساتھ پہنچ گیا تھا۔ میں نے بس کی سائیڈ والی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں میں نے کامران کے سائے کو جا کر بیٹھتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ بس کی اس کھڑکی کا شیشہ انتہائی گندا، گردآلود
اور کسی نامعلوم سیاہی سے لتھڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اندر کا پرسرار منظر بالکل دھندلا اور مبہم نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھاگتے ہوئے بس کے ساتھ ساتھ قدم ملائے اور اپنے کانپتے اور سردی سے جمے ہوئے ہاتھوں سے اس کھڑکی کے شیشے کی موٹی گرد کو تیزی سے صاف کیا، تاکہ میں آخری بار اپنے پیارے بیمار بھائی کو دیکھ سکوں اور یہ جان سکوں کہ اس خوفناک بس کے اندر آخر ایسا کون سا پہنچا ہوا معجزہ یا طاقت موجود ہے جو اس کی لا علاج کینسر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس گرد آلود شیشے کو صاف کر کے اپنے دھڑکتے ہوئے دل اور پوری توجہ اور خوف کے ساتھ اس کھڑکی سے اندر جھانکا، اندر کا جو لرزہ خیز اور ہوش ربا منظر میری آنکھوں کے سامنے ابھرا، اس نے میرے جسم کا سارا خون ایک ہی لمحے میں برف کی طرح جما دیا۔ میری روح تک کسی شدید زلزلے کی طرح کانپ اٹھے اور میرے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف اور دردناک چیخ نکلی جو اس موٹر وے کے سنسان سناٹے میں دور دور تک گونج گئی۔ لیکن میری یہ چیخ کسی ماورائی طاقت، کسی اسیب یا کسی شیطانی درندے کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اس خوفناک حقیقت کو دیکھ کر نکلی تھی جو ان تمام جادوئی اور ڈراؤنی کہانیوں سے ہزار گنا زیادہ بھیانک اور دل چیر دینے والی تھی۔ بس کے اندر کوئی طلسماتی روشنی نہیں تھی، کوئی فرشتہ یا شفا دینے والا مسیحا موجود نہیں تھا، اور نہ ہی وہاں کوئی پرسرار اسپتال تھا جہاں میرے بھائی کے کینسر کا علاج کیا جا رہا ہو، بلکہ بس کے اندر کا منظر انتہائی دنیاوی لیکن میری سوچ اور میرے گمان سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں نے اس دھندلے شیشے کے پار جو کچھ دیکھا، اس نے میری 25 سالہ یقین، میری محبت اور میری عقیدت کے اس بلند بالا مینار کو ایک ہی سیکنڈ میں زمین بوس کر دیا، جسے میں نے اپنے بھائی کامران کے لیے اپنے دل میں تعمیر کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بس کی درمیانی نشست پر میرا بھائی کامران بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ کامران ہرگز نہیں تھا جسے میں کچھ دیر پہلے ایک انتہائی بیمار، لاچار اور موت کے دہانے پر کھڑا ہوا شخص سمجھ کر روتا ہوا گھر سے روانہ کر کے آیا تھا، جس کے چہرے پر بیماری کی کوئی زردی، کوئی تھکاوٹ اور کوئی موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ اس کا چہرہ تو صحت مندی اور ایک عجیب سی شیطانی خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی انتہائی بڑی اور شاطرانہ کامیابی کے بعد کسی مجرم کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کا وہ کڑیل اور مضبوط جسم جو بظاہر بیماری کی وجہ سے گھل چکا تھا، اب بالکل سیدھا اور توانا لگ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر جس چیز نے میرے دماغ کی نسیں پھاڑ دیں وہ یہ تھی کہ وہ انتہائی سکون اور طمانینت کے ساتھ اپنے ہونٹوں میں ایک سگریٹ دبائے بیٹھا تھا، اور اس کا گہرا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بس کے اس پرسرار ڈرائیور کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے کہے لگا رہا تھا۔ وہ ڈرائیور جس کا چہرہ کالے رومال سے ڈھکا ہوا تھا، اس نے اب رومال ہٹا دیا تھا، اور وہ کوئی آسیب نہیں بلکہ ایک انتہائی کرخت اور شفاف چہرے والا انسان تھا، جس کے چہرے پر جرائم پیشہ افراد جیسے گہرے نشانات تھے، اور جو انسانی سمگلروں کے اس بدنام زمانہ اور ظالم گروہ کا سرغنہ لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرا دماغ کسی خوفناک بھنور میں تیزی سے گھومنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار اپنی آنکھیں رگڑتا، دوبارہ اس کھڑکی سے اندر جھانکتا، لیکن منظر نہیں بدل رہا تھا۔ میرا بیمار بھائی جس کی کھانس کھانس کر
پھیپھڑے باہر آنے کو ہوتے تھے۔ وہ انتہائی گہرے کش لگاتے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی کھانسی، کوئی درد اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے ہانپنے لگا، لیکن میری نظریں اس کے ہاتھ میں موجود اس پرانے چمڑے کے بریف کیس پر جم گئیں، جسے اس نے ابھی کچھ دیر پہلے کھول کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اس بریف کیس کے اندر بیماری کی کوئی رپورٹیں، کوئی ادویات یا ہسپتال کے کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہ بریف کیس اوپر سے نیچے تک ملکی اور غیر ملکی کرنسی کے انتہائی موٹے موٹے اور کڑکڑاتے ہوئے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کامران ان پیسوں کی گڈیوں کو نکال کر اسے ڈرائیور کو دکھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے ذہن کے وہ تمام تاریک اور بند دریچے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھل گئے، جو پچھلے کئی مہینوں سے میری اندھی محبت اور جذباتیت کی وجہ سے مکمل طور پر بند پڑے تھے۔ مجھے ایک ہی لمحے میں اس کی بیماری، اس کی کھانسی کے دوروں، ہسپتال کے چکروں اور اس کی پراسرار بیمہ پالیسی کا وہ سارا بھیانک اور لرزہ خیز کھیل سمجھ آ گیا، جس نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ دراصل میرے بھائی کامران کو کوئی کینسر کا موذی مرض یا کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اس کا جسم بالکل صحت مند اور توانا تھا۔ اس نے یہ سارا خوفناک اور صفاقانہ ناٹک صرف اور صرف دولت کی اندھی ہوس کے لیے رچایا تھا، جس نے اس کے دل سے خون کے رشتوں کی محبت اور انسانیت کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا تھا۔ مجھے یاد آیا کیسے وہ اکثر مجھے ہسپتال کے ڈاکٹروں کے باہر بٹھا کر خود اندر ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا۔ دراصل اس نے ان لالچی اور کرپٹ ڈاکٹروں کو بھاری رشوت دے کر اپنے نام کی وہ تمام جھوٹی اور جعلی رپورٹیں تیار کروائی تھیں، جن میں اسے خون کے کینسر کی آخری درجے کا مریض ظاہر کیا گیا تھا۔ پھر ان جعلی رپورٹوں کی بنیاد پر اس نے انتہائی بڑی اور ہوش ربا مالیت کا بیمہ کروایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے وہ بیمہ میری خاطر کروایا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بیمہ اس نے اپنے فرار اور اپنی اس نئی عیاشی بھری زندگی کے لیے کروایا تھا، جس کا منصوبہ وہ کئی مہینوں سے انتہائی شاطرانہ انداز میں بنا رہا تھا۔ اس پرسرار اور سنسان موڑ پر آنے والی اس خستہ حال بس کا کوئی تعلق کسی جادو، کسی دیوتا یا کسی ماورائی طاقت کی دی گئی شفا سے نہیں تھا، بلکہ یہ بس ان ظالم اور سفاک انسانی سمگلروں کی تھی، جو رات کے اس پہر انتہائی خفیہ اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو ملک کی سرحدوں سے پار کروا کر کسی دوسرے ملک لے جاتے تھے اور اس کے عوض بھاری رقم وصول کرتے تھے۔ کامران کا منصوبہ انتہائی بھیانک لیکن اس کے حساب سے بالکل بے عیب اور مکمل تھا۔ اس نے موذی مرض کا بہانہ بنا کر موت کا ایسا جواز پیدا کیا جس پر کسی کو رتی برابر بھی شک نہ ہو، اور آج رات اس بس میں سوار ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے فرار ہو رہا تھا۔ کل صبح جب میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتا تو سب یہی سمجھتے کہ وہ اپنی بیماری اور خوف سے تنگ آ کر اس موٹر وے والے پرسرار موڑ کی طلسماتی بس میں بیٹھ گیا، جس کی کہانیاں پورے علاقے میں مشہور تھیں، اور چونکہ اس بس میں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے لوگ اور پولیس اسے مردہ تسلیم کر لیتے اور اس کے بعد اس کی کروڑوں روپے کے بیمے کی رقم قانونی طور پر مجھے مل جاتی، جسے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھ سے بعد میں ہتھیا لیتا۔ یہ شاید بریف کیس میں موجود رقم ہی وہ ایڈوانس تھی
جو اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر اور فراڈ کر کے جمع کی تھی، تاکہ وہ بیرون ملک اپنی نئی اور پرتعیش زندگی کا آغاز کر سکے۔ میں جو سڑک پر اس بس کے ساتھ ساتھ دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، میرا دل اس قدر شدید دکھ، صدمے اور غصے سے بھر گیا کہ مجھے اپنا آپ ایک زندہ لاش محسوس ہونے لگا۔ وہ بھائی جسے میں نے اپنا باپ، اپنا خدا اور اپنا سب کچھ مان لیا تھا، جس کے قدموں کی خاک کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناتا تھا، جس کی بیماری کا سن کر میں نے کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور جس کی زندگی کے لیے میں راتوں کو سجدوں میں گر کر اپنی جان کی بھیک مانگتا تھا، اس سگے بھائی نے دولت کی خاطر میرے جذبات، میری محبت اور میری سادگی کا اتنا بھیانک اور غلیظ خون کیا تھا کہ میری روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت اس بات کا شدید احساس ہوا کہ دنیا میں کوئی اسیب، کوئی چڑیل، کوئی بھوت یا کوئی ماورائی طاقت اتنی خوفناک اور اتنی ظالم نہیں ہو سکتی جتنا ایک لالچی اور خود غرض انسان ہو سکتا ہے۔ انسانیت کا لبادہ اڑے یہ رشتے جب دولت کی ہوس میں اندھے ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے ہی خون کو انتہائی بے دردی سے دھوکہ دے کر ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اور چیختے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس بس کے اس گرد آلود شیشے پر زور زور سے مارنا شروع کر دیے اور پوری طاقت سے دھاڑے مار کر کامران کو آوازیں دینے لگا۔ میری آواز میں ایک ایسی تڑپ اور ایسا درد تھا جو شاید پتھر کا دل بھی پگھلا دیتا۔ میں چیخ رہا تھا کہ کامران میری طرف دیکھو، تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ تم نے میری محبت کا یہ کیسا لرزہ خیز سلا دیا؟ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے سچ بتاؤ۔ میں نے شیشے پر اتنی زور سے مکے مارے کہ میرے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ میری ان خوفناک اور دل خراش چیخوں اور شیشے پر پڑنے والے مکوں کی آواز سن کر کامران نے اچانک چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں میری نظروں سے ملی، اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ سگریٹ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید حیرت اور پکڑے جانے کا خوف تھا۔ وہ یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس سرد اور کالی رات میں چھپ کر اس کا پیچھا کروں گا اور اس کی شیطانی اور غلیظ سازش کا پردہ اس طرح فاش ہو جائے گا۔ ہم دونوں کی نظریں اس شیشے کے آر پار ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسوں کا ایک نہ تھمنے والا طوفان اور ایک ایسی التجا تھی جو صرف ایک ٹوٹا ہوا انسان ہی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کامران کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے، انہوں نے میرے وجود کی آخری ٹکڑے کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ لمحاتی خوف اور حیرت اچانک انتہائی سرد، بے رحم اور شیطانی مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں چرانے یا شرمندہ ہونے کے بجائے انتہائی بے حیائی اور درندگی کے ساتھ اپنا ہاتھ ہلایا اور مجھے الوداع کا اشارہ کیا، جیسے وہ مجھے کہہ رہا ہو کہ اب میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں اور تم اس دھوکے اور دکھ کی آگ میں جلتے رہو۔ اس نے مڑ کر ڈرائیور کو کچھ اشارہ کیا اور اس شفاق انسانی سمگلر نے بس کا ایکسیلیٹر پوری طاقت سے دبا دیا۔ وہ پرانی خستہ حال بس ایک انتہائی خوفناک اور کان پھاڑ دینے والی گرج کے ساتھ اچانک اس قدر تیز ہوئی کہ میرے قدم اس کا ساتھ نہ دے سکے۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی، میری سانس اکھڑ چکی تھی اور میں لڑکھڑا کر اس موٹر وے کی سخت اور
کھردری سڑک پر منہ کے بل گر پڑا۔ میرے گھٹنے اور میرے ہاتھ بری طرح چھل گئے، ان سے خون رسنے لگا، لیکن میرے جسم کا یہ درد اس درد کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں تھا جو اس وقت میرا دل اور میری روح محسوس کر رہی تھی۔ میں اس سنسان اور تاریک موٹر وے پر اکیلا پڑا ہوا تھا، اور وہ بس تیزی سے رات کے گہرے اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی وہ 2 پیلی روشنیاں آہستہ آہستہ مدھم پڑتی گئیں اور پھر مکمل طور پر اندھیرے میں تحلیل ہو گئیں۔ میں نے روتے ہوئے سڑک کی اس گرد کو اپنی مٹھیوں میں بھینچا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ایسی دردناک چیخ ماری جس میں میری پوری زندگی کا دکھ شامل تھا۔ میں وہاں گھنٹوں اسی طرح پڑا روتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ میں کتنا بڑا بے وقوف اور اندھا تھا جو ایک ایسے انسان کی پوجا کر رہا تھا جس کے سینے میں دل کی جگہ صرف پیسوں کی مشین لگی ہوئی تھی، جس نے مجھے زندہ درگور کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگایا۔ اس رات اس سنسان موڑ پر کوئی جادو نہیں ہوا تھا، کسی اسیب نے کسی انسان کی روح نہیں کھینچی تھی، بلکہ ایک سگے بھائی نے اپنے ہی بھائی کی محبت کا قتل کیا تھا اور ایک ایسا ناسور دیا تھا جو عمر بھر نہیں بھر سکتا تھا۔ لیکن قدرت کا قانون اور مکافات عمل کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ جو انسان دوسروں دولت کی خاطر اپنے سگے خون کے ساتھ ایسا صفاقانہ دھوکہ کرتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا کے کسی کونے میں جا کر سکون اور خوشی نہیں پا سکتا۔ کامران یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس ملک سے فرار ہو کر ان کروڑوں روپے کے ساتھ کسی پرتعیش مقام پر ایک نئی زندگی شروع کرے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جن ظالم اور بے رحم انسانی سمگلروں کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا تھا اور جن کی بس میں وہ سوار ہوا تھا، ان کے دلوں میں کامران سے بھی زیادہ لالچ اور درندگی بھری ہوئی تھی۔ جب وہ بس اس شہر کی حدود سے نکل کر ایک اور انتہائی سنسان اور ویران جنگل کے راستے پر پہنچی تو ان سمگلروں نے بس کو روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ کامران کے اس بریف کیس میں کروڑوں روپے کی وہ خطیر رقم موجود ہے جسے وہ لوٹ سکتے ہیں، اور چونکہ کامران دنیا کی نظروں میں ایک موذی مرض کا مریض تھا جو مرنے کے لیے اس بس میں سوار ہوا تھا، اس لیے اگر وہ اسے مار کر کہیں پھینک بھی دیتے تو کوئی بھی اس کی تلاش میں نہیں آتا، کیونکہ سب اسے پہلے ہی مردہ سمجھ چکے تھے۔ ان سمگلروں نے کامران پر حملہ کر دیا۔ اس کی وہ دولت، وہ بریف کیس اور سارے پیسے جو اس نے اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دے کر اور اپنا ضمیر بیچ کر حاصل کیے تھے، وہ ان درندوں نے اسے چھین لیے۔ کامران نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے اتنی بے دردی اور صفاقی سے مارا کہ اس کا وہ صحت مند اور کڑیل جسم واقعی موت کی دہلیز پر پہنچ گیا، اور پھر ان اسمگلروں نے اسے وہیں اس ویران اور نامعلوم جنگل میں ایک کھائی میں پھینک دیا اور اس کی ساری دولت لے کر فرار ہو گئے۔ کامران جو اپنی جھوٹ بیماری کا ناٹک رچا کر دنیا کو بے وقوف بنا رہا تھا، وہ اب واقعی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، اس کا خون بہہ رہا تھا، اور وہ اس ویران جنگل میں مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن وہاں کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ اسے اس وقت میری بے پناہ محبت اور میری وہ دعائیں یاد آ رہی ہوں گی جو میں نے اس کے لیے مانگی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو جہنم میں بدل دیا تھا۔ قدرت نے اسے اس کے لرزہ خیز اور
غلیظ دھوکے کی اتنی بھیانک اور عبرتناک سزا دی کہ وہ نہ تو زندہ بچ سکا، نہ ہی اس کی لاش کو کبھی کسی نے تلاش کیا۔ وہ ایک نامعلوم اور بے نام کیڑے کی طرح اس جنگل میں سڑ کر ختم ہو گیا، اور دوسری طرف میں نے اس رات کے بعد اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے پتھر کا کر لیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس دنیا میں رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، محبت صرف ایک دھوکہ ہے۔ میں نے خاموشی سے گھر واپسی کا راستہ لیا اور کسی کو بھی اس کی حقیقت نہیں بتائی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دنیا مجھ پر اور میرے نام نہاد بھائی پر ہنسے۔ میں نے اس کی موت کا جھوٹا ماتم کیا، اپنی زندگی کو نئے سرے سے اکیلے جینے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے دل میں یہ تسلی ضرور تھی کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ میرا دامن صاف تھا۔ کامران کی یہ کہانی آج بھی میرے لیے ایک ایسا عبرتناک سبق ہے جو مجھے یہ سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی شاطر اور چلاک کیوں نہ ہو، وہ قدرت کی لاٹھی سے کبھی نہیں بچ سکتا، اور جو بویا جاتا ہے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ اس سنسان موڑ کی وہ پرانی بس آج بھی شاید آتی ہوگی، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ وہ کسی کی خواہش پوری نہیں کرتی، بلکہ لالچی انسانوں کو ان کے اصل اور بھیانک انجام تک پہنچاتی ہے، جس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ میری زندگی کے یہ بچے کچھ دن اب صرف خاموش یاد اور بھیانک سچائی کے سائے میں گزر رہے ہیں، جو اس رات میں نے گرد آلود کھڑکی کے اس پار دیکھی تھی، جس نے مجھے یہ سکھا دیا کہ سب سے بڑے اور خوفناک آسیب اور شیطان قبرستانوں یا ویرانوں میں نہیں، بلکہ ہمارے اپنے گھروں میں انسانوں کے روپ میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جب وہ اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں وہ موت سے بھی زیادہ لرزہ خیز اور اذیتناک ہوتا ہے۔ یہ مکافات عمل اور قدرت کا وہ بے رحم انصاف ہے جو ہر اس ظالم اور دھوکے باز کا مقدر بنتا ہے جو رشتوں کے تقدس اور محبت کا خون کرتا ہے، اور کامران کا انجام اس بات کی سب سے بڑی اور زندہ دلیل ہے کہ دھوکے کی بنیاد پر کھڑی کی گئی کوئی بھی عمارت کبھی دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، اور بالآخر وہ اپنے ہی بوجھ تلے دب کر نیست و نبود ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی بقیہ زندگی انتہائی سادگی اور ایمانداری سے گزاری، اور اس دھوکے باز کی یاد کو اپنے ذہن سے تاریک کونے میں دفن کر دیا تاکہ میں دوبارہ کبھی کسی انسان پر اس طرح اندھا بھروسہ نہ کر سکوں، کیونکہ اس ایک رات اور اس ایک بس کے سفر نے میری معصومیت کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا، اور مجھے حقیقت کی اس کڑوی اور زہریلی دنیا سے متعارف کروا دیا تھا جہاں صرف اور صرف مطلب اور مفاد کی حکومت ہوتی ہے، اور خون کے رشتے پانی سے بھی زیادہ سستے اور بے وقت ہو جاتے ہیں۔ میری یہ طویل اور اندھوناک داستان ان تمام لوگوں کے لیے کھلی کتاب ہے اور ایک واضح تنبیہ ہے جو دولت کی چمک میں اندھے ہو کر اپنوں کا دل دکھاتے ہیں، کہ وہ یاد رکھیں اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، لیکن جب وہ پڑتی ہے تو انسان کی روح تک چھلنی کر دیتی ہے اور اسے کہیں پناہ نہیں ملتی۔ جس طرح کامران کو اس ساری دولت اور ساری شاطرانہ چالوں کے باوجود دردناک گمنام موت سے کوئی نہ بچا سکا، جو اس کی اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کا نتیجہ تھا۔ اور یہ کہانی اس سنسان موڑ پر اور رات کے گہرے اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے سبق بن کر نقش ہو چکی ہے، جس کی گونج میری سماعتوں میں آج بھی سنائی دیتی ہے۔ میں ہر رات جب اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے وہ موٹر وے کی کالی سڑک، وہ خستہ حال بس کا دروازہ، سب سے بڑھ کر کامران کی وہ شیطانی مسکراہٹ یاد آتی ہے جس نے میرے اندر کے انسان کو مار دیا تھا۔ میرا وجود اب صرف خالی خول بن کر رہ گیا ہے جس کے اندر کوئی جذبہ، کوئی امید اور کوئی لگن باقی نہیں رہی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کیا پیسہ اس قابل تھا کہ اس کے لیے ایک ایسے بھائی کو قربان کر دیا جو اس کے لیے اپنی جان دے سکتا تھا؟ لیکن شاید لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جب یہ انسان کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ اسے حیوانوں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ میری یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک دردناک اور واضح پیغام ہے کہ کبھی بھی کسی کی اندھی محبت میں اس قدر گرفتار نہ ہو
कि आपको उसके माथे पर लिखी हुई गद्दारी नजर ही ना आए। रिश्तों पर भरोसा जरूर करें, लेकिन अपनी आंखें और दिमाग हमेशा खुला रखें, क्योंकि इस दुनिया के सुनसान मोड़ों पर ऐसे बहुत सी बसें रोजाना रुकती हैं जो बज़ाहिर शफा और उम्मीद का रास्ता दिखाती हैं, लेकिन हकीकत वो तबाही और बर्बादी के उस गड्ढे की तरफ ले जाती हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता और जहां इंसान की रूह हमेशा के लिए भटकती रहती है। मेरी दुआ है कि कुदरत किसी भी दुश्मन को भी वो तकलीफ और वो धोखा ना दे जो मैंने अपने सगे भाई के हाथों सहा, और मेरी ये तन्हाई, मेरी ये गुमनाम और वीरान जिंदगी मेरी इस बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी और आखिरी सज़ा है, जिसे मैं हंसते मुस्कुराते और खामोशी से काट रहा हूँ, ताकि मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो सके और मैं इस झूठी दुनिया से अपना हिसाब बराबर करके सुकून की अब्दी नींद सो सकूं। यही मेरी जिंदगी का आखिरी और हतमी सच है, जो मैंने आज इस कागज पर बखेर दिया ताकि वक्त की आंधियां इसे कभी मिटा न सके। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।